ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کریم خان اٹک ڈائری ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے آغاز کیا تھا نہایت ہی ایک استاد محترم سے اٹک ڈائری ٹی وی کا، اور ان سے گفتگو ہوئی تھی اٹک کے سماجیات پر بھی اور ادبیات کے حوالے سے بھی، اور اسی حوالے سے آج جو شخصیت میرے ساتھ ہیں ان کا تعلق سیاسیات سے بھی ہے اور ساتھ میں ان کا تعلق سماجیات سے بھی زیادہ ہے، مگر ان کے سماجیات کے جو کام ہیں، جو خدمات ہیں، وہ سیاسیات پہ میں حاوی دیکھتا ہوں۔ اکثر اوقات پروگرام میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان کی طرف سے خاص کر دعوت نامے موصول ہوتے ہیں، اور ان کے جو ایک اتفاق ہے، ایک باہم اتفاق ایک جو پلیٹ فارم ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے جناب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ہر مکتب فکر کے لوگ ان سے منسلک ہیں، آج ان سے ملاقات کریں گے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج ان کے جو تدریسی ایک عمارت ہے، ایک ادارہ ہے قائد اعظم، وہاں آج ہم ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو گفتگو ان سے زیادہ سماجیات پہ کریں گے لیکن سیاسیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محمد اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر نام میں نے پورا لیا آپ کا؟ جی محمد اقبال جی۔ اچھا سر، ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، لیکن ایک انٹرویو کا یا گفتگو کا ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ بتانا پڑتا ہے۔ بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ اٹک شہر سے ہی ہے؟ بنیادی طور پہ میرا تعلق جی ہم فتح جنگ کا ایک گاؤں ہے برج، وہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں چھٹی کلاس میں تھا تو ہم تعلیم کے لیے یہاں اٹک شفٹ ہوئی تھے، تب سے اٹک میں جی، اور پھر ہم ڈوک فتح میں شروع سے آئے اور ڈوک فتح میں جی اٹک شہر کے اسی محلے میں رہتے ہیں۔ چلیں جی، فتح جنگ سے آپ کا تعلق رہا اور گاؤں کا آپ نے نام بتایا۔ تعلیم کا جو معیار ہے اٹک میں، یعنی جب آپ آئے یہاں پہ آپ نے حاصل کی تمام تر تعلیم آپ نے اٹک سے ہی حاصل کی؟ جی بالکل، میں نے پہلے جمشید ہائی اسکول جو آج کل ایف جی پبلک ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ گورنمنٹ کالج اٹک جو ایک تاریخ ساز ادارہ ہے، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی، پھر ایم اے انگلش میں نے وہیں سے کیا، اور اس کے بعد میں بالکل یہیں سے بنیادی تعلیم بھی یہیں سے اور تمام تر تعلیم اٹک سے حاصل کی ہے میں نے۔ جی ماشاءاللہ، یہ نہایت خوش قسمتی کی بات ہے جناب کہ ہمارے قوم کے خدمتگار جو نہایت میں سمجھتا ہوں کہ محسن لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے تمام تر تعلیم ہمارے یہیں سے کی ہے، تو یہ نہایت خوش آئند بات ہے، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اٹک ضلع اٹک کا جو تعلیمی معیار ہے وہ اچھا ہے، یہ ایک میسج دیتا ہے۔ سر سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ اصل میں سیاست کو لوگ سیاست کو الگ اور خدمت کو اور سوشل کاموں کو الگ کرتے ہیں۔ اصل میں سیاست ایک قدرتی جو ہے آؤٹ کم ہے، ایک سینسٹیو مائنڈ جو ہوتا ہے، جو احساس ذہن ہوتا ہے۔ میں دور طالب علمی میں 9th سے سوچتا تھا کہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اتنی زیادتی، ظلم اور اتنا جو ہے وہ جبر کیوں ہوتا ہے، جب ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے عظیم الشان لوگوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اتنی زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں، لوگ اتنے محروم کیوں ہیں۔ تو اسی دوران پھر میں کالج میں تھا، اٹک کالج میں، تو اسلامی جمعیت طلبہ جو پاکستان کی سب سے بڑی محسن ہے کہ اگر اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی کام کا بندہ ہے، کوئی ویژن کا بندہ ہے، جس بندے پر لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے ہو کر ہی آئے۔ تو اس سے میرا آمنا سامنا ہوا، اور وہاں مجھے تھوڑا میری سوچ کو اور زیادہ جو ہے یہ رخ ملا کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر جو لیڈرشپ کے کرائسز ہیں، لیڈرز کے ہوتے ہی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو بدلنے کے لیے بہتر نئی لیڈرشپ دینی چاہیے، جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہو، جو عام لوگوں میں سے ہو، اور ایسی لیڈرشپ ہو کہ جو خاندانی تسلسل کا نام نہ ہو، موروثیت اس میں نہ ہو۔ تو میں نے ان کی باتوں کو جب عمل کی دنیا میں دیکھا کہ جی واقعی یہ واحد اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جہاں کے اندر جو ہے نا وہ اونچ نیچ نہیں ہے، اور کوئی مفادات نہیں ہے، کوئی مسلک کی اور کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے جمعیت جوائن کی، اس کے بعد میں سیاست میں ہوں، پہلے اسلامی جمعیت طلبہ میں، جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے انہی خطوط پر جماعت اسلامی کو پایا، کوئی اور جماعت میں جس کے قریب نہیں آئی، تو میں اس وقت سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں۔ سر یہ جب آپ اس پلیٹ فارم میں آئے جمعیت کے حوالے سے، چلیں جمعیت تو وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف بھی ہے، اس وقت جمعیت آپ نے جوائن کی، باقاعدہ جماعت اسلامی آپ نے کب جوائن کی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ یہ 97 میں جمعیت سے فارغ ہوا، اور سمجھے کہ 98-99 میں نے جماعت اسلامی جوائن کی۔ اور شروع میں جماعت اسلامی جوائن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے آپ مشن سے اتفاق کرتے ہیں،
اس کے پروگراموں میں آتے جاتے ہیں. تو یہ کام ہم نے بھی کیا. پھر جماعت جب سمجھتی ہے کہ اس آدمی کو رکنیت دینی چاہیے تو مجھے 1999 میں جماعت نے رکنیت باقاعدہ آفر کی اور 99 سے میں جماعت کا رجسٹرڈ رکن ہوں. چلیں جی ماشاءاللہ. سر 2 دفعہ غالباً آپ کینڈیڈیٹ رہے صوبائی اسمبلی کے لیے. آپ نے 2 دفعہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے 2 دفعہ آپ نے اپلائی کیا. کامیابی تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا وجہ ہے کہ اٹک میں جو خاص کر سماجیات پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملتا آگے آنے کا؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں گورنمنٹ کالج میں نا 92-94 میں 2 سال الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا ہوں انگلش لٹریری سوسائٹی کا. طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ میرٹ پہ اور ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی جو ہے نا کالج یونیورسٹی میں ہماری ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے. تو ایجوکیشن کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم آل. اس کے بعد میں نا 2005 میں پہلی دفعہ کونسلر کا الیکشن لڑا، اس میں بھی میں منتخب ہوا ڈوک فتح سے. اور 2013 کا الیکشن میں میں نے کنٹیسٹ کیا. 2018 میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگوں کو ظاہر ہے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن لوگوں نے ایک 5,000 ساڑھے 5,000 6,000 تک ہمیں ووٹ دیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ حساس لوگ موجود ہیں جو خالصتاً میرٹ پہ ووٹ دیتے ہیں. رہی بات یہ کہ الیکٹ جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم الیکٹ نہیں ہو سکے، اس کی بڑی وجہ میرا خیال ہے کہ نظریے کی پذیرائی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ایجوکیشن کو اہمیت اور کردار اور اخلاق کو اہمیت دینا بھی لوگ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ملکی سیاست کے اندر سرمایہ کا دخل آ گیا ہے، اور سرمایہ کی بنیاد پر صرف الیکشنیئرنگ کے اندر خرچ نہیں کیا جاتا ایڈورٹائزمنٹ پر، بلکہ ووٹ اور وفاداریاں خریدی جاتی ہیں. حتیٰ کہ پولنگ ایجنٹس کے تقرر کے وقت بھی 3-3 5-5 10,000 روپیہ پر ڈے لوگوں کو، اور کمپین کے دنوں کے ہفتے 10-10 15-15 دنوں کے لیے لوگ کمپین کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو دیہڑی دی جاتی ہے. تو یہ کروڑوں روپے میں بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کروڑوں روپے لگانے والے جو ہے آج آپ ملک میں دیکھیں گے پھر کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو ہم تو نہ ایسا پہلے کبھی کیے، اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں بھی تو ہم یہ ایسا کر کے قوم کی تقدیر کو جو ہے نا وہ سنوارنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کی جو دخل ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ منیمائز کرنا چاہیے، تب سیاست کے اندر میرٹ جو ہے نا وہ پروموٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا چلیں سر، یہ تو سیدھی چیزیں ہو گئیں سیاست پر. جیسا کہ معزز ناظرین، میرا ارادہ یہی تھا کہ میں زیادہ تر گفتگو اقبال صاحب سے سماجیات کے حوالے سے کروں. آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اپنے علاقے میں بھی خاص کر کئی جگہوں پہ پانی کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور کئی عرصے سے منتخب نمائندگان کے پیچھے ہمارے علاقے کے لوگ اور ان کے جو نمائندگان ہیں وہ پیچھے پڑے رہے کہ جناب یہ مسئلے مسائل حل کر دیں. افسوس کی بات ہے کہ وہ جو منتخب نمائندے ہیں بڑے مسائل کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی. تو اقبال صاحب نے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں پانی کے یا گلی کوچوں کے، کچھ ایسے معاملات انہوں نے حل کر دی ہیں سماجیات کے حوالے سے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاست کار فرما نہیں تھی، اور نہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس کا مقصد ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جناب کہ اٹک ضلع میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سماجیات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے سیاست پہ آئیں. اس پہ میں بات کروں گا. سر یہ جو خاص کر آپ نے کہیں بورڈ میں نے دیکھے ہیں، کنویں پہ بورڈ لگا ہوا ہے جی محمد اقبال صاحب نے تعاون فرمایا، کہیں واٹر سپلائی کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم آپ کے بورڈ دیکھتے ہیں جی سماجی کارکن اقبال صاحب نے یہاں پہ خدمت کی. فنڈنگ اپنے جیب سے کرتے ہیں یا کوئی دوست احباب ہیں یا جو جماعت ہے آپ کی اس کے تعاون سے یہ خدمت جاری ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ کریم بھائی ایسے ہے کہ جو منصوبہ تو ذہن میں جو ہے وہ بننا چاہیے، اچھے منصوبے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل دے دیتا ہے، اور مسلم امت کے اندر اللہ نے بڑا ٹیلنٹ رکھا ہے. تو ہم منصوبہ بناتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، لوگوں کی خدمت سوچتے ہیں. اور میں صحیح بات ہے آپ سے کہوں کہ ہم لوگوں کے جو حالات دیکھتے ہیں ان کے چونکہ خوشی غمی میں قدرتی طور پہ جاتے ہیں، ہم صرف جو ہے نا خاص دنوں میں جانے آنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے حالات جب دیکھ کے محبت ہوتی ہے، اس میں دل کرتا ہے ان کا کام کیا جائے. تو پیسے پھر ہم خود بھی دیتے ہیں، جماعت کے لوگ بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں. اٹک کے لوگ بہت سخی ہیں، اٹک کے جو ڈونرز ہیں سارے پیسے ان کے ہاتھ سے آتے جاتے ہیں.
یہ جو پانی کے پروجیکٹس ہیں مرزا میں یا کھوڑی میں سجنڈا گھوڑا مار ان سارے دیہات کے اندر ہم نے حاجی شاہ کے اندر پانی کے منصوبے کیے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں طالب علم ایسے ہیں جو یتیم بچے ہیں جو ادروائز تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم ان سارے بچوں کو ان کے گھروں میں بھی تعلیم دلا رہے ہیں اور آغوش کے نام سے ہاسٹل کے اندر بھی ان کو رکھا ہوا ہے. اور ان سارے علاقوں سے وہ بچے بلانگ کرتے ہیں. نہ صرف ان کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ ایسے بچے کہ جو یتیم تو نہیں ہیں لیکن مسکین ہیں ان بچوں کے مختلف کالجز یونیورسٹی اسکولوں میں داخلے میں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور کہیں کسی کو صرف ایڈوائز کر کے اس کو ایک اچھی جگہ داخلہ دلا دیتے ہیں اور کہیں ہم فائنینسز بھی ارینج کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ خدمت کا سفر جاری رہے گا. جی بالکل، یہ ابھی بھی ذکر آنے ہی والا تھا. میں آپ کو سے آغوش کا سوال کرنے والا تھا. اس پر ایک خصوصی پروگرام سماجیات کے حوالے سے آغوش پہ کریں گے انشاءاللہ. اسی عمارت میں یہ پروگرام کریں گے. اقبال صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یتیم طلباء وہاں پہ یتیم بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے تعلیم کے اخراجات آغوش یعنی کہ جماعت اسلامی کے جو یہ قائدین ہیں رہنما ہیں وہ کرتے ہیں مخیر حضرات کے تعاون سے. اور اسی پر ایک خصوصی پروگرام بھی کریں گے کہ ہمارے اٹک میں نہایت اچھے اچھے کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر سیاسیات کی وجہ سے بے سکونی کا ماحول ہے یا افراتفری کا ماحول ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اچھا، آغوش پہ جو بچے ہیں وہاں پہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے وہاں پر، اور کتنے بچے اس وقت وہاں پر یتیم بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے؟ آغوش کے اندر ہمارا تو ویسے کیپیسٹی جو ہے وہ 250 سے 300 طلبہ کی ہے. اس وقت ہمارے پاس وہاں 200 طلبہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے اور ساتھ ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ بلڈنگ بھی بنائی ہوئی ہے لیکن اس کی ابھی ضرورت نہیں پڑی. پہلے سے بچے جو ہے ہمارے پاس اور ان کی جو رہائش ہے تعلیم ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. بہترین اچھے اسکولوں میں وہ پڑھتے ہیں، دار ارقم میں، ہیرا اسکول میں، انڈس ویلی میں. اور بہترین ان کی جو ہے نا وہ لاجنگ اور ڈائننگ ہے اور کپڑے لباس گھروں میں ان کا ہفتے بعد جانا آنا اس کا خرچہ آغوش دیتی ہے الخدمت. تو یہ پورا ایک آرگنائز سسٹم ہے. لوگ بڑے ذوق اور شوق سے کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہمارے پینل پہ ہیں جو بچوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہمارے پینل پہ ہیں جو بچوں کو کبھی فری ٹیوشن آ کے پڑھاتے ہیں، کبھی گائیڈنس دیتے ہیں، کبھی ان کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوں تو ان کو سالو کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا منظم سلسلہ ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدمت کا کام تو سارے لوگ کرتے ہیں. وہ 10,000 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے اپنے طور پہ خرچ کر دیں تو شاید وہ ایک بندے کی تو ویلفیئر ہو جائے گی لیکن ایک پورا ادارہ وجود میں نہیں آئے گا جس کے نتیجے میں ایک منظم ایک ڈسپلن کے ساتھ اوور دا ایئرز لگاتار کام کیا کروایا جا سکے. اس حوالے سے الخدمت کے ان ڈونرز کا خصوصی شکریہ کہ جو اس منظم کام کو سپورٹ کرتے ہیں. منظم کام کے نتیجے میں اٹک کے کوئی بھی یتیم بچہ ہو گھر میں ہو یا ہمارے پاس آغوش میں رہتا ہو اس کی تعلیمی ضروریات اور اس کی ہم نے الحمدللہ اس منظم کام کی وجہ سے پوری کرنے میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. جی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. اس میں مزید ایک پروگرام کریں گے. میں نے آپ سے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ. آتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. آپ ہم اس وقت ایک تعلیمی ادارے میں موجود ہیں ناظرین، اور یہاں پہ بہت سننے میں آیا تھا کہ ڈسپلن اور یہاں کی جو معیار ہے تعلیمی معیار بڑا اچھا ہے اور آج مجھے دیکھنے بھی مل رہا ہے جو بات سچ ثابت ہو رہی ہے. کب آغاز ہوا قائد اعظم ماڈل اسکول کا؟ قائد اعظم ماڈل اسکول 2001 میں ہم نے قائم کیا تھا جی. کرائے کی ایک بلڈنگ تھی اس کے اندر اور 2004 میں ہم نے اس کو بچوں اور بچیوں کے الگ الگ سیکشن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا اور تقریباً 2010 سے ہم اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئی ہیں جو نامکمل تھی اب اللہ کے کرم سے مکمل ہو گئی ہے. اور یہاں پر بھی 2 فلورز پہ بچے ہیں، 2 پہ بچی ہیں اور الحمدللہ ہم اٹک شہر کے تمام تعلیمی اداروں کے اندر جو اپنی نمایاں کارکردگی رکھتے ہیں. نہ صرف تعلیم میں بلکہ اٹک شہر میں کوئی بھی تقریری مقابلہ ہو، کوئی کوئز کا مقابلہ ہو، کوئی اقبال ڈے کے حوالے سے بیت بازی کا مقابلہ ہو، اس کے اندر گیمز ہوں، کوئی بھی مقابلہ ہو. حتیٰ کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ایکسپو کا پروگرام کرتی رہی ہے، بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس میں یونیورسٹی کالجز کے بچے بچیاں آتے ہیں، اس کے اندر بھی تمام مقابلہ جات ہمارا اسکول جیت کے آتا ہے. تو یہاں بچوں کی جو ہے وہ ہمہ جوتی نشو و نما جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ صرف تعلیم بچے کی شخصیت کو مکمل اور باعتماد نہیں بناتی بلکہ باقی سرگرمیاں جو ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ہم تعلیمی اور ہم نصابی دونوں سرگرمیوں میں اللہ کے فضل و احسان سے ٹاپ پر ہیں.
جی ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے، آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہی وجہ سوال میرے ذہن میں پھر رہا تھا کہ جی میں آپ سے پوچھوں کہ اسکول سے باہر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے. مختصر پیغام آپ سے لینا چاہوں گا. قائد اعظم کا نام ہی آپ نے اسکول کے لیے چوائس کیوں کیا، منتخب کیوں کیا، اس کی وجہ؟ اچھا، یہ سوچا سمجھا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے کوئی نام آیا ہوگا تو رکھ دیا ہوگا، لیکن پاکستان ظاہر ہے ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور قائد محترم نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان بنانے میں رات دن محنت کی. اور خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک جو ہے نا وہ پروگریسو سوسائٹی کے طور پہ دیکھتے تھے کہ جس کے اندر لوگ دوسروں کو برداشت کریں، اچھی ویلیوز کو لے کے چلیں، اور جو ہے وہ ایک ویلیوڈ معاشرہ جو ہے نا وہ بنانے کا ان کا خواب تھا. اور ان کی زندگی وفا نہیں کی. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم انہی کے خواب پر ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں کہ جس کے اندر تعلیم بھی ہو، دنیا بھی ہو، دین بھی ہو، برداشت بھی ہو، اخلاق و کردار بھی ہو، اور مستقبل بینی کی ایک جھلک بھی ہو کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اور پاکستان کو پھلتا پھولتا بیک وقت دیکھیں، کہ فرد اپنے بارے میں صرف نہ سوچے بلکہ وہ قوم کے بارے میں سوچے. تو اس لیے قائد اعظم کا نام بالکل ہم نے بڑے ویژن کے ساتھ رکھا. جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت خوشی ہوئی. یقین جانیے گا یہ نام اتنا محترم ہے کہ دل چاہتا ہے کہ نام بار بار لیا جائے. ان کے جو احسانات ہیں قوم پر وہ بلا شبہ وہ ٹکرائے نہیں جا سکتے. بہت بڑے احسانات ہیں. آخر میں سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سماجیات کے حوالے سے؟ خاص کر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنے ماشاءاللہ اچھے سماجیات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. میری آنکھوں دیکھا حال، میں کیا سنائی بات کروں، میرے دیکھوں کا حال ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. سننے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اٹک ڈائری ٹی وی کے حوالے سے بھی کچھ فرما دیں. اٹک ڈائری ٹی وی کے حوالے سے پہلے بتاتا ہوں جی، کریم صاحب آپ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے. آپ سوشیالوجی کے اندر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سوسائٹی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ برداشت کی اور تحمل مزاجی کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہو، خدمت ہو، جو بھی کام ہو، اس کے اندر معاشرے کو اس وقت رواداری کی ضرورت ہے. معاشرے کو اپنی ویلیوز، اقدار اور جو چیزیں ہیں وہ آدمی پروپاگیٹ کرے، ان کا اظہار کرے، پولیٹیکل گراؤنڈ پہ بھی کرے، باقی طور پہ بھی کرے، مذہبی طور پہ بھی کرے، لیکن اس کے اندر شدت پسندی کے رجحان کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کو شدت پسندی نے بہت بکھیر دی ہے، اور پاکستان ایک بننے اور قائم رہنے کے لیے ملک ہے، ورنہ اس کے اندر جتنی اس کو مطلب ہے، جتنی اس کو ٹکڑوں میں کاٹا جا رہا ہے، ڈی سویلائز کیا جا رہا ہے، وہ بہت لمحہ فکری ہے. اس لمحہ فکریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور مستقبل کی نسلوں کو ہمیں جو ہے نا وہ ایک بہتر اور روادار پاکستان دینا ہوگا. سر آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کی محبت کا. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اتنا کہنا چاہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک اللہ نگہبان.